بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ آج ہم ارکان اسلام میں جو تیسرا رکن ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تیسرا جو رکن ہے وہ روزہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ بتائیں گے، یہ بھی بڑا سمپل اور سادہ سا ہے، یہ ایک تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ اس میں بھی آپ نے جس طرح نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھا، قرآن پاک میں اس کی اہمیت سمجھی، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں اسی طرح سیم اس میں بھی یہ بات بیان کی جائے گی۔ روزے کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، روزے کی فرضیت، اس کے بعد قرآن پاک میں اس کی اہمیت، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں، پھر اس کے فوائد و ثمرات جو ہے وہ یہاں پر بتائے جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ روزمرہ کی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو عام طور پر یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہم پڑھیں گے، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ جو ہے نا، پوائنٹ جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا ہے۔ باقی اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو بڑی سادی بات ہوگی، اس کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہوگا۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ بڑا آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی اور اس کو معاملات کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ ہم یہ سب سے پہلے پڑھیں گے کہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال کیا جاتا ہے، اور صوم کے معنی ہے رک جانا، باز رہنا۔ یعنی انسان، یہ تو لغوی معنی ہو گیا، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، نفسانی خواہشات سے باز آ جاتا ہے، باقی انسان کے دل کی جو خواہش ہوتی ہے اس سے بندہ رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ اس لیے صوم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں روزہ اس کو بولتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، باز آ جانا۔ روزے کا اصطلاحی مفہوم اسلامی شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے۔ اب یہ اصطلاحی عام طور پر، یہ تو ایک لغوی معنی ہو گیا، اب اصطلاحی معنی یا عام طور پر عرف عام، اس کو سادہ زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عرف عام اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ بتائیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب روزہ بند ہو جاتا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر تمام گناہوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ہر قسم کا ایسا کام جس کا اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے بچے رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت، کہتے ہیں روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پاؤ اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے روزے رکھے۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، فرضیت، اور اس کے بارے میں جو حکم قرآن پاک میں اللہ پاک نے دیا ہے اس کے بارے میں۔ روزے کے فضائل، اور یہاں پر یہ بتائیں گے کہ روزوں کا ثواب ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی بزرگ سے، گھر کے کسی فرد سے اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سادہ اور سمپل سی باتیں ہیں۔ جو روزے نبی اکرم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ روزہ افطار کرانے کا ثواب، روزہ دار کو روزہ افطار کرانا شریعت میں کس قدر پسند کیا گیا ہے، اس کا اندازہ بھی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو روزہ افطار کروائے گا خود کو جہنم سے بچا لے گا، اور دوسرے روزہ دار یعنی جس نے روزہ رکھا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہوگا اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔
روزے کے فوائد و مقاصد یعنی اثرات ثمرات اس کے کیا ہے، انفرادی طور پر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری بات بتائیں گے کہ انفرادی طور پر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اکیلے اس کا فائدہ کیا اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بتائیں گے تقوی، روزے کا اولین مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی انسان کے دل میں آ جاتا ہے، یہ انفرادی طور پر انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جس چیز سے اللہ پاک نے منع کر دیا اس سے بندہ رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پرہیزگاری اختیار کرنا، ڈر جانا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے۔ ضبط نفس، یہ بھی انفرادی اس کا فائدہ ہے کہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے، جو انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے، بدی کی طرف لے جاتی ہے، وہ انسان کی خواہش ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی خواہش ہے انسان اس کو روک لیتا ہے، ضبط کرنا، روک لینا۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کی تابع نہیں رہتی انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ یعنی جو انسان کی اپنی خواہشات ہے، دل کے اندر ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں فلاں کروں، میں یہ کروں، لیکن جب روزہ انسان رکھتا ہے تو انفرادی طور پر ہر جو اپنے دل کے اندر اٹھنے والی خواہش ہوتی ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات یا بس باقی ایسے عمل جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان اس سے رکا رہتا ہے، تو ضبط نفس انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ جو شخص ہر سال اس ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے کر لے، اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک ماہ جب روزے رکھ کر انسان نفسانی خواہشات سے ہٹ جاتا ہے، اس کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی اتباع کرتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کی طبیعت میں یہ بات آ جاتی ہے، پھر اس کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اخلاقی روحانی تربیت، انسان جب رمضان مبارک کے پورے مہینے میں کھانے پینے، نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادت اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یوں روزہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، کوئی ایسا کام نہ کروں جو بدی کی طرف لے جائے یا دیکھنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اس طرح کرنے سے انسان کی اخلاقی بھی اور روحانی دونوں اعتبار سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ خود پسندی اور انانیت کا علاج، روزہ خواہشات نفس کر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی خود پسندی اور انانیت کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء کی موجودگی کے باوجود بھی خود کو کھانے پر قادر نہیں پاتا، اسے اللہ کے سامنے اپنی بیچارگی اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ جب خود پسندی آ جاتی ہے نا کہ اور انانیت آ جاتی ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کیا صورتحال ہوں، اس وقت دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی، اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، تو اس کے اندر جو بڑا پن ہوتا ہے یا اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں کیا کچھ تصور کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ انانیت اور خود پسندی خود بخود ختم ہے۔ اگر یہ احساس پختہ ہو جائے تو پھر اس میں ہر وقت خلاف شرع عمل سے اجتناب کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کے حقوق و آداب کا خیال رکھنے پر گناہوں کی معافی کی نوید سنائی، وہاں اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والوں کے لیے اسے ایک بے سود مشقت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ غلط کاریوں سے نہیں بچتا، اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ خود پسندی اور انانیت کا ایک مؤثر علاج ہے۔ اخلاص کا فروغ، روزے سے انسان میں
खलूस फरोग पाता है। रोजे की तरबियत उसके दूसरे कामों में भी इखलास पैदा कर देती है, जिससे उसके अमाल अफ़आल खलूस पर मबनी होकर बेहतरीन बन जाते हैं। यानी इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाता है। अगर इबादत करता है तो वो भी खलूस से नीयत से करता है, अगर कुरान पढ़ता है तो वो भी खलूस से नीयत से करता है, जो भी फिर काम करता है एक दिल के खलूस से करता है। हकीकी एहसास का पैदा होना, जब बंदा रोजा रखकर अमली तौर पर उससे गुजरता है तो उसे भूख, हकीकी एहसास, जब तक इंसान किसी चीज से गुजरता नहीं तब तक उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। एक इंसान भूखा है, एक इंसान अफलास से मर रहा है, तो एक खाने पीने वाले इंसान को उसका कोई एहसास नहीं होता। तो रोजा रखने से अमली तौर पर जब इंसान इस चीज से गुजरता है तो उसे भूख प्यास नफसानी ख्वाहिशात से बचने का तजर्बा होता है, जिससे उसके अंदर दूसरों की तकलीफ परेशानी का अंदाजा लगाने की सलाहियत पैदा होती है। वो दूसरे के गम को हकीकी तौर पर समझने लगता है। फिर वो जानता है कि भूख की वजह से इंसान के एहसास क्या होता है, प्यास की वजह से जज्बात क्या होते हैं, और जब भूख प्यास लगी हो तो इंसान की ख्वाहिश किस कदर बढ़ जाती है, और फिर एहसासात किस तरह के होते हैं। फिर जाके इंसान को हकीकी तौर पर दूसरे का एहसास पैदा होता है। सब्र व तहम्मुल, रोजा इंसान के अंदर सब्र व तहम्मुल का मादा पैदा करता है। वो सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है, जिससे वो मुशक्कत में सब्र व तहम्मुल से काम लेना सीखता है। ये चीज जिंदगी में उसके काम आती है। यानी जब इंसान भूख बर्दाश्त करता है, सारा दिन प्यास बर्दाश्त करता है, फिर वो मुशक्कत, सारा दिन मुशक्कत में गुजारता है, काम काज या कारोबार करता है या सारे मामलात करता है, तो उसके अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा हो जाता है कि किस तरह मुश्किल में सब्र करना चाहिए। भूख लगी हो प्यास लगी हो तो किस तरह सब्र करना चाहिए। ये सारे के सारे इनफरादी तौर पर हर फर्द के साथ ये मामला होता है, तो वो बातें बयान की गई। और हर इंसान, आप ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब गौर करें तो क्या हर बंदे के अंदर ये चीज पैदा नहीं होती। अब इसको समझना, आप इसके पॉइंट याद करें, हेडिंग याद कर लें, उसके बाद अंदर क्या लिखा है ये इतना मुश्किल नहीं, ये रोजमर्रा की चीजें होती हैं, इनको याद करना भी आसान होता है। अब ये आपको बताएंगे इज्तिमाई फवायद, यानी रोजा रखने के साथ इज्तिमाई इसके फायदे क्या होते हैं। इंसानी हमदर्दी और गमखारी, रोजा इंसानी हमदर्दी और गमखारी का दर्स देता है। महीना भर भूखा प्यासा रहकर इंसान को फक्र फाका के सताए हुए गरीब लोगों की भूख प्यास का सही मानों में एहसास होता है। दिल में उनके लिए हमदर्दी और गमखारी का जज्बा पैदा होता है। रोजादार ज्यादा से ज्यादा सदकात और खैरात का एहतमाम करता है, ताकि मफलूकुल हाल लोगों को भी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात मुयस्सर आ सके। आप देखते हैं कि अक्सर रोजों के अंदर लोग सदका खैरात करते हैं, रोजा अफ्तार करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो इंसान के अंदर हमदर्दी और गमखारी पैदा होती है। और ये सारे की सारी चीजें आने वाली हैं, आगे जो पढ़ेंगे हम, ये भी इज्तिमाई इसके फायदे होते हैं कि मुसलमानों का एक दूसरे के अंदर जो हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, और मुसलमान एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत उनकी बढ़ती है, खुलूस बढ़ता है, ये सारी चीजें उसके उनके अंदर पाई जाती हैं फिर। और ये इज्तिमाई तौर पर इसके फायदे नजर आते हैं। कनात तो एसार, रोजी रोजे की वजह से इंसान में कम से कम खुराक पर इक्तिफा करने की आदत पैदा हो जाती है, जिससे उसमें किनात एसार, किनात कहते हैं थोड़ी सी चीज पर भरोसा कर लेना, एसार कहते हैं अपनी जात पर, यानी इंसान जो चीज खाना चाहता है उसको कुर्बान कर दे और किसी दूसरे मुसलमान भाई को दे दे, एसार कहते हैं कुर्बानी को। तो किनात कहते हैं थोड़ी चीज पर इक्तिफा कर लेना, कहते हैं जिससे इसमें किनात और एसार जैसी अजीम सिफात पैदा होती हैं। उसके दिल में ये एहसास होता है कि जब जरूरियात जिंदगी को मुख्तसर करके गुजर हो सकता है तो फिर ये मालो दौलत की हवस का क्या फायदा। उसके दिल में इसारो कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है और दौलत की हवस और मोहब्बत उसके दिल से जाती रहती है। जिस तरह लोग माल इकट्ठा करके रखते हैं, वो कहती हैं कि सारी दौलत मेरे हाथ में आ जाए, मेरे पास जितना माल है किसी और के पास ना हो। तो जब बंदा रोजा रखता है तो रोजा रखने के साथ बंदे के अंदर ये चीज पैदा होती है कि मैंने सुबह एक रोटी या दो रोटी खाई और उस अफ्तारी के वक्त पानी पिया, एक आधी रोटी खाई तो सारा कर लिया। कम पर जब इक्तिफा करने की आदत पैदा हो जाती है तो दिल के अंदर से माल की मोहब्बत और हवस खत्म हो जाती है। अखुव्वत व यगागत, एक ही वक्त में पूरी उम्मत मुसलमा का एक नेक अमल में मसरूफ होना बाहमी अखुव्वत यानी भाईचारा यगागत एक को फरोग देता है। मुसलमानों में यह एहसास पैदा कि वो एक आलमगीर और मुनज़्ज़म दीन के पैरोकार है। यानी जब मुसलमान एक जगह पर रोजा रखता है, एक इलाके में रोजा रखते हैं, तो पूरी दुनिया में यह पैदा होता है, एहसास पैदा होता है कि एक ही वक्त एक ही महीना एक ही टाइम
मुसलमान रोजा रख रहे हैं और उनका तरीका कार भी ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के अंदर भाईचारा है और यकजहती है। ये इसका फायदा होता है इज्तिमाई तौर पर। तिब्बी फायद यहाँ पर ये बताएंगे कि इसके तिब्बी फायद क्या है। विस्यारखोरी और शिकम सेरी मोटापे और सुस्ती का बायस बनते हैं, जिससे इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। रोजा निज़ाम में इन्हिज़ाम को आराम पहुंचाता है, जिस्म से कोलेस्ट्रॉल और दीगर फाजिल मादों को खारिज करके तबीयत को हल्का फुल्का रखता है, जिससे तमाम अज़ा की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। जब इंसान सुबह खाता है, पानी पीता है एक मिकदार में और रोटी खाता है, तो आप देखते हैं कि जब गुरूब आफ्ताब तक इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो इंसान के अंदर जो अजाफी सारा साल खाने के साथ उसकी गदूदें बढ़ जाती हैं, या मैदा जो है वो खराबी की तरफ आने लगता है, तो उसकी वजह से फिर जब भूखा प्यासा इंसान का रहता है तो उसके आजाद जो हैं वो निज़ामी निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाता है। बेशुमार बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। दूसरों से हमदर्दी का जज्बा। रमजान में गुराबा और मुआशरे के दीगर कमजोर तबकों के लिए एहसास हमदर्दी में इजाफा हो जाता है। सदकात व खैरात का सिलसिला चलता है। ये जज्बा हमदर्दी मुआशरे में एक दूसरे से खुशगवार ताल्लुकात की राह हमवार करते हैं। जब आप दूसरों से हमदर्दी करते हैं तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार उनसीयत फिर बढ़ जाती है। बाहमी तावन का फरोग। रोजा बाहमी तावन के फरोग का जरिया बनता है। रोजा रखने से इंसानी मिजाज की शिद्दत में कमी आने लगती है। जब इंसान रोजा रखता है तो जो उसके मिजाज के अंदर शिद्दत होती है ना, चिड़चिड़ापन होता है, वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है और इंसान मतवाजन तबीयत का हामिल हो जाता है। उसका ये मतवाजन रवैया उसे दूसरों के करीब करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है भूख प्यास की वजह से, और उसमें एक दूसरे के लिए तावन के एहसास पैदा होते हैं। तो आप अल्लामा यासर कादरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात।